الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ موارد مالیہ میں سے جس مورد کا ابھی ہم تذکرہ کر رہے ہیں، سورس آف انکم کا تذکرہ کر رہے ہیں، وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے متعلق جو آیات وارد ہیں، اگر ان آیات کو ہم ایک جگہ اکٹھا کریں تو ان کی تعداد تقریباً 80 کے اوپر پہنچتی ہے۔ ابھی یہ مکمل میں اس کا احصاء کر رہا ہوں، ابھی اکٹھا کر رہا ہوں۔ شٹ، ایک منٹ بھائی، موبائل گر گئی، پھر سے جی شباب، ابھی ان آیات کو میں اکٹھا کر رہا ہوں، اصل نتیجے پہ نہیں پہنچا ہوں کہ کتنی آیات وارد ہوئی ہیں، لیکن تقریباً 80 سے زائد آیات ہیں جو زکوٰۃ کے موضوع پہ قرآن کریم میں وارد ہوئی ہیں۔ ان آیات کو ہم اکٹھا کریں گے تو بہت سارے ذیلی عناوین دے سکتے ہیں ان آیات کی روشنی میں۔ سب سے پہلا ذیلی عنوان وہ آیات جو زکوٰۃ کی فرضیت پر دلالت کرتی، جن میں فعل امر وارد ہوا ہے اور صراحتاً لفظ زکوٰۃ وارد ہوا ہے۔ یہ تو جانتے ہی ہیں آپ لوگ کہ زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ جس کسی نے زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کیا تو وہ کافر ہے، اور جس کسی نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو پھر اس سے قتال درست ہے، جیسا کہ خلیفۃ المسلمین ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا۔ زکوٰۃ کا فائدہ ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ زکوٰۃ کس طرح سے معاشرے کے لیے فائدہ مند ہے، سود مند ہے۔ بورڈ پہ ذرا سا ہم سمجھ لیتے ہیں۔ یہ آپ کا موضوع ہے التفسیر، مادہ ہے التفسیر الموضوعی۔ التفسیر الموضوعی میں ہم پڑھ رہے ہیں موارد مالیہ۔ موارد مالیہ کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا تھا، ایک تھا محرمہ، اس کو انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے، ایک تھا عنوان مشروعہ۔ یہ موارد مالیہ مشروعہ بہت ساری چیزوں میں منقسم ہے۔ بہت سے موارد مالیہ ایسے ہیں جو مشروع اور مباح ہیں۔ پہلا تھا البیع والتجارہ۔ ہم نے یہ بحث پڑھ لیا البیع والتجارہ کے تعلق سے جو آیات وارد تھی، ان آیات کو ذیلی عناوین میں تقسیم کر کے ہم نے یہ بحث پڑھ لی ہے۔ دوسرا تھا المداینہ۔ مداینہ کے تعلق سے جو آیات وارد تھی ان کو ذیلی عنوان قائم کر کے ہم نے مداینہ کے تعلق سے وارد ہونے والی آیات کا بھی دراسہ کر لیا ہے۔ تیسرا جسے آج ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے الزکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے بارے میں جو آیات وارد ہیں ان آیات کو ہم ذیلی عناوین میں تقسیم کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ تقسیم کریں گے۔ سب سے پہلے ہم لیں گے وہ آیات جو زکوٰۃ کی فرضیت پر اور زکوٰۃ کے وجوب پہ دلالت کرتی ہیں، یعنی حکم الزکوٰۃ پہ روشنی ڈالتی ہیں۔ سب سے پہلے انہی آیات کا دراسہ ہوگا، اور یہ دراسہ ہم معجل کرتے ہیں انشاءاللہ کل کے لیے، یا اگر وقت بچا تو آج ایک دو آیتیں انشاءاللہ سامنے رکھی جائیں گی۔ لیکن اس سے پہلے زکوٰۃ کا اثر
اور زکوٰۃ کی تاثیر انسانی معاشرے اور انسانی سوسائٹی پر کیا ہے اس کو ذرا ہم مثال سے سمجھ لیتے ہیں۔ مثلا ایک سوسائٹی ہے، ہم لوگوں کا محلہ جو صفا محلہ ہے، صفا محلہ میں بسنے والے لوگوں کی تعداد 100 ہے۔ کتنی ہے؟ 100۔ اس 100 میں سے شباب سن رہے ہو نا؟ صفا محلہ میں بسنے والوں کی تعداد 100 ہے۔ غور سے پھر ویڈیو کو دیکھنا اور زکوٰۃ کی تاثیر معاشرے پر کیا ہے اس کو سمجھنا۔ 100 لوگ ہیں، 100 میں سے 80 لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، یعنی صاحب نصاب ہیں۔ کتنے لوگ؟ 80 لوگ۔ باقی بچے 20 لوگ۔ 20 لوگ ایسے ہیں جو اصحاب نصاب نہیں ہیں، یعنی ان کا شمار الفقراء والمساکین میں ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے شباب؟ اب 100 لوگوں میں سے جو 80 لوگ ہیں، ہر ایک کی پراپرٹی ہم مان لیتے ہیں کہ جس میں زکوٰۃ واجب ہے، مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے کا مالک ہر ایک شخص ہے جس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ کتنی ہو گئی قیمت شباب؟ اگر 80 لوگ ہیں اور 80 لوگوں کے پاس ایک اوسط مان لیتے ہیں 5 لاکھ، یہ 80 لوگ ہیں اور 5 لاکھ، کتنی پراپرٹی ہو گئی ٹوٹل؟ اگر ہر ایک کے پاس 5 لاکھ ہیں اور 80 لوگ ہیں، کتنی پراپرٹی ہو گئی؟ کائی دہائی سینکڑا ہزار 10,000 لاکھ 10 لاکھ کروڑ، 4 کروڑ روپے ہو گئی۔ سمجھ گئے نا شباب؟ اگر 80 لوگ ہیں اور ہر ایک کے پاس 80 لوگ، یہ اصحاب نصاب ہیں یعنی مالدار ہیں، ایک اوسط ہم پکڑ لیتے ہیں کہ ہر ایک کے پاس 5 لاکھ کی پراپرٹی ہے، ایسی پراپرٹی جس میں زکوٰۃ واجب ہے، یعنی سارے لوگ بزنس کرتے ہیں یا پھر ان کے پاس جو پیسہ جمع ہے وہ 5 لاکھ روپے تک پہنچتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو پھر ایسی صورت میں کتنے پیسے ہو جائیں گے؟ 4 کروڑ روپے۔ کتنا زکوٰۃ نکالنا ہے شباب؟ پیسوں میں سے کتنا زکوٰۃ نکالنا ہے؟ ہاں مشائخ، پیسے کا نصاب کیا ہے بھائی؟ کتنا زکوٰۃ نکالنا ہے؟ شباب ہاں 2.5%۔ ایک منٹ، 80 لوگ ہیں، 5 لاکھ ان کی انکم ہے، 1000 10,000 لاکھ، کائی دہائی سینکڑا ہزار 10,000 لاکھ 10 لاکھ کروڑ، 4 کروڑ روپے بنتے۔ ٹھیک ہے؟ 4 کروڑ روپے کا 2.5% کتنا ہو گیا جو زکوٰۃ نکالا جائے گا؟ کتنا ہو جائے گا؟
2.5 इकाई दुहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ये क्या यार, 4 करोड़ का 2.5% अगर ज़कात निकाल देंगे कितना रुपया आएगा? ये 80 लोग थे सफा मोहल्ले में रहने वाले। 80 लोगों के पास प्रॉपर्टी है 5-5 लाख की, इकाई दुहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 5 लाख की प्रॉपर्टी है। टोटल ये हो गया 4 करोड़। ये टोटल हो गया 4 करोड़ रुपए। 4 करोड़ रुपए का जब हमने 2.5% निकाल दिया बतौर ज़कात तो हो गए 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए, यानी 10 लाख रुपए बतौर ज़कात निकला। समझ गए ना शबाब? गरीबों की तादाद कितनी थी? 20 सफा मोहल्ले में रहने वाले। अगर ये सारे पैसे जो 10 लाख रुपए ज़कात के निकले 20 लोगों में से किसी एक आदमी को दे दिया जाए तो उस आदमी के पास कितना पैसे आ जाएंगे? 10 लाख का वो मालिक हो जाएगा। होगा ना? अगर 20 लोगों में से किसी एक आदमी को दे दिया जाए तो 10 लाख का मालिक हो गया। लिहाजा जो असल मालिकान थे माल के 5 लाख जिनकी प्रॉपर्टी थी जिसमें ज़कात निकल रहा था उससे ज्यादा हो गया अगर एक आदमी को दे दिया जाए। समझ गए ना शबाब? अब ये आदमी जो फकीर अभी तक था 20 लोगों में था, ज़कात के माल को इसको अगर दे दिया जाए तो अब ये फकीर रहेगा? नहीं रहेगा। इस 10 लाख रुपए को समझो कि 20 लोगों में तकसीम कर दिया गया। हर एक को कितना आएगा? 10 लाख रुपए हैं, 20 लोगों में तकसीम किया गया। 50,000 रुपए हर एक शख्स को मिल गए, हर एक फकीर को। ठीक है? हर साल यही चलता रहा। 10 साल के अंदर 10 साल ऐसे ही ज़कात निकलता रहा और 10 साल इन्हीं 20 लोगों में वो ज़कात का पैसा लौटाया गया। 10 साल के अंदर इन फकीरों की आमदनी ज़कात की जो 50,000 थी एक फकीर की, 10 साल के अंदर वो 5 लाख रुपए हो जाएगी। यानी 10 साल अगर ज़कात का सिस्टम सही तरीके से नाफिज किया जाए सफा मोहल्ले में, तो फिर 10 साल के अंदर सफा मोहल्ले में कोई भी आदमी गरीब नहीं बचेगा। कि बचेगा? नहीं बचेगा। और ये तो सिर्फ एक औसत है कि 5 लाख है किसी के पास। यहां तो ऐसे लोग भी हैं जिनके पास 5 करोड़ है, अरबों रुपए हैं, 10 करोड़ है, 20 करोड़ है। ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं। हमने सिर्फ एक एवरेज लिया है। और ऐसे ही अगर पूरी दुनिया में देखेंगे तो बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं या बहुत से ऐसे अफराद और मुअस्ससात हैं जिनकी सालाना इनकम अरबों रुपए, खरबों रुपए या अरबों डॉलर्स। अगर उन डॉलर्स को जो गरीब हैं उस इलाके के उन गरीबों में तकसीम कर दिया जाए और रेगुलर 10 साल 12 साल तकसीम किया जाए तो यकीन मानिए कि उस इलाके में कोई गरीब आदमी नहीं बचेगा। यह हमने सफा मोहल्ले की एक छोटी सी मिसाल ली है कि अगर 20 लोग गरीब हैं, 80 लोग अमीर हैं,
ہر ایک کے پاس 5 لاکھ کی پراپرٹی ہے جس میں زکوٰۃ نکل رہا ہے، ٹوٹل ہو گئے 4 کروڑ روپے، 4 کروڑ میں سے 2.5% زکوٰۃ نکالنا ہے، ٹوٹل ہو گئے 10 لاکھ روپے۔ یہ 10 لاکھ روپے اگر 20 غریبوں میں ہم تقسیم کریں گے، ہر ایک کو 50 لاکھ مل جائے گا، اور 10 سال تک اگر ہم نے ایسے تقسیم کر دیا تو ہر ایک کے پاس، ہر ایک غریب کے پاس 5 لاکھ روپے ہو جائیں گے۔ سمجھ گئے نا شباب؟ اسی لیے اسلام نے زکوٰۃ پہ اتنی زیادہ فوکس کی ہے، کیونکہ اسلام پوری سوسائٹی کو غربت کے دلدل سے نکالنا چاہتا ہے۔ جہاں بیع و تجارت پہ لوگوں کو ابھارتا ہے، کام کرنے پہ ابھارتا ہے، وہیں زکوٰۃ جو دینے والے ہیں اگر وہ صرف زکوٰۃ نکال دیں تو اپنی ذمہ داری سے وہ سبکدوش نہیں ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ ختم اس وقت ہوگی جب زکوٰۃ کو اس کے مستحقین تک پہنچا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔